تم حسینیت کی بات کرتے ہو، ادھوری کرتے ہو، نامکمل کرتے ہو، ناقص کرتے ہو۔ آئیے محرم الحرام میں عزم کرے، ہم نے حسینیت کی بات کرنی ہے، حسین کا سوچ بتانی ہے، حسین کا نظریہ بتانا ہے، حسین کا عقیدہ بتانا ہے۔ حسین کی ابو بکر کی امامت کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، عمر کی امامت کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، عثمان کی امامت کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، امیر معاویہ کو اپنے امام ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، صحابہ کرام کی عظمتوں کو ماننے کا نام بھی تو الذي هدى وسلام على عباد الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، اسٹیج پر موجود معزز محترم علماء کرام، جماعت کے ذمہ داران، پنڈال میں موجود اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، محرم الحرام میں عشرہ فاروق و حسین کے تسلسل کی یہ گھڑی معین آباد میں سالانہ روایتی فاروق و حسین کے مبارک عنوان سے معنون اس پروگرام میں آپ سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں میزبان ہیں، اور میزبان ہونے کے ناطے گفتگو اور تقریر مناسب بھی نہیں لگتی اور اچھی بھی نہیں لگتی۔ بس مہمانان گرامی کی آمد تک آپ حضرات کو کچھ دیر مصروف رکھنے کی غرض سے عنوان اور مہینے کی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر ہمیشہ مقامی طور پر دوستوں اور ساتھیوں کی سرپرستی کرنے والی دو شخصیات، میری مراد ہمارے عزیز العزیز بزرگ حضرت مولانا شعیب عالم صاحب، اور ہمیشہ سرپرستی فرمانے والی شخصیت حضرت مولانا جاوید صاحب، انہی حضرات کی سرپرستی میں جن دو احباب نے جو ہمارے مقامی جماعت کے ذمہ داران ہیں، ان ذمہ داران کو بھی اور اپنے مقامی ٹاؤن کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد اور خراج تحسین
پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے محرم الحرام میں اپنی ایمانی اور جماعتی اور نظریاتی ذمہ داریوں کو خوب نبھایا اور اس سالانہ پروگرام کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ رب کریم ان دوستوں اور ساتھیوں کی یہ کاوشیں اور محنت اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں اہل سنت کی طرف سے محرم کے آغاز ہی میں عشرہ فاروق و حسین کا ایک مبارک عنوان سجایا جاتا ہے، اور اس عنوان کے تحت مساجد، مکاتب اور چوک اور چوراہوں میں اپنے اپنے انداز میں پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یوں محرم الحرام میں اس خوبصورت عنوان کو اپنا کر اہل سنت اپنے لوگوں کو اور اپنی قوم کو اتحاد کی طرف اور اتفاق کی طرف اور یکجہتی کی طرف اور یگانگت کی طرف لگانا چاہتی ہے۔ چونکہ محرم الحرام میں یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم اور مراد رسول اور داماد حیدر کرار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواس رسول، جگر گوشہ بطول، خاندان نبوت کا پھول جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اہل سنت محرم الحرام میں ان دونوں شخصیات کا تذکرہ کرتی ہے اور ان دونوں شخصیات کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، اور ان دونوں شخصیات سے اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ محرم الحرام میں مجالس اور محافل کا انعقاد ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، محرم الحرام میں جلسے اور جلوس ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، محرم الحرام میں پروگرامات کا انعقاد ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اور محرم الحرام میں مجالس کا اور محافل کا اور جلسوں کا اور جلوسوں کا انعقاد کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے مجالس اور پروگرام میں اور ان کے مجالس اور پروگرام میں ایک نمایاں فرق ہے، اور وہ نمایاں فرق ہر ذی شعور انسان کو سمجھنا چاہیے، ارباب اقتدار کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انتظامیہ کے افسران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام میں ہم بھی تذکرہ صحابہ کرتے ہیں اور تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کرام کے تذکرے کے آڑ میں اہل بیت کی کسی فرد کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا تصور بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے تذکروں کے آڑ میں ہم خاندان نبوت کے کسی فرد کو برا بلا کہیں، اہل بیت اطہار کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں یا ان پر جناب تنقید ہو۔ لیکن دوسری طرف دیکھا یہ گیا ہے کہ ذکر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پر تنقید ہوتی ہے، ذکر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور ذکر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پر تنقید کی جاتی ہے، اور ذکر اہل بیت کے آڑ میں صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں جب بھی اس دوسری طرف اور اس مکتب فکر کا کوئی بھی جلسہ ہوگا، کسی بھی مجلس کا انعقاد ہوگا، کسی بھی پروگرام کا انعقاد ہوگا، کربلا کے واقعے کا تذکرہ کیا جائے گا، آل رسول کی عظمت کا تذکرہ کیا جائے گا، آل بیت اطہار کے عنوان کو اپنایا جائے گا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ان مبارک ہستیوں کے تذکرے کے آڑ میں ایک اور مبارک ہستیوں پر تنقید کی جائے گی، ان کے تذکرے کے آڑ میں صحابہ کرام کو برا بلا کہا جائے گا، اور آل بیت اطہار کے تذکرے کے آڑ میں ان نفوس قدسیہ پر
تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات اور اس سے بھی بہت بڑا المیہ کہ محرم الحرام میں ان کے ہاں جب بھی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے تو ان مجلسوں کے اندر ان مقدس شخصیات کا آپس میں اختلافات کو بتایا جاتا ہے، لڑائی اور جھگڑے کی بات بتائی جاتی ہے، فتنہ اور فساد کی بات بتائی جاتی ہے۔ محرم الحرام کے مجلسوں کی آڑ میں ایک طبقہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرے گا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے آپس میں اختلافات کو بتائے گا اور آپس میں فسادات کو بتائے گا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی بات کرے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے ان نفوس قدسیہ کا آپس میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف کی بات نہیں، کوئی بھی لڑائی کی بات نہیں، کوئی بھی جھگڑے کی بات نہیں اور کوئی بھی فتنہ اور فساد کی بات نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کی بات کرنے والا فساد کی بات کہاں سے لے کر کے آتا ہے، لڑائی کی بات کہاں سے لے کر کے آتا ہے، جھگڑے کی بات کہاں سے لے کر کے آتا ہے؟ تذکرہ صحابہ کرام کا تو اہل سنت کے ہاں بھی ہوتا ہے، اہل رسول کا تذکرہ تو اہل سنت کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جناب ان کا آپس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں بتائی جاتی، جھگڑے کی بات نہیں بتائی جاتی، اختلاف کی بات نہیں بتائی جاتی، فتنے کی بات نہیں بتائی جاتی، فساد کی بات نہیں بتائی جاتی۔ اہل سنت کے ہاں جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا آپس میں محبت کی باتیں بتائی جاتی ہے، ان کی آپس میں عقیدت کی باتیں بتائی جاتی ہے، ان کے آپس میں رشتوں کی باتیں بتائی جاتی ہے، ان کے آپس میں تعلق کی باتیں بتائی جاتی ہے اور ان کے آپس میں پیار کی باتیں بتائی جاتی ہے اور ان کے آپس میں الفت کی باتیں بتائی جاتی ہے، ان کی آپس میں محبت کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو باتیں لڑائی کی بتائی جاتی ہے، جھگڑے کی بتائی جاتی ہے، اختلاف کی بتائی جاتی ہے، انتشار کی باتیں بتائی جاتی ہے اور انتشار کے باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اختلاف کی باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لڑائی کے باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جناب فساد کی باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حقیقت کا نقشہ دنیا کو بتایا جائے گا تو حقیقت کی باتوں میں ان کی آپس میں تعلق کی باتیں سامنے آئے گی، ان کی آپس میں محبت کی باتیں سامنے آئے گی، ان کی آپس میں رشتے کی باتیں سامنے آئے گی اور ان کی آپس میں اعتماد کی باتیں آپس میں آئے گی اور اعتقاد کی باتیں آپس میں آئے گی۔ تو پتہ چلا ان نفوس قدسیہ کے صفات پر حامل لوگوں کی باتیں جب تعلق کی باتیں ہوگی، محبت کی باتیں ہوگی، الفت کی باتیں ہوگی اور پیار کی باتیں ہوگی، یہ ساری کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہوگی اور لڑائی کی بات کرنے والا، جھگڑے کی بات کرنے والا، اختلاف کی بات کرنے والا جب بھی کوئی بات کرے گا وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، اس لیے کہ حقیقت کا دور سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محرم الحرام میں اہل سنت عشرہ فاروق و حسین کا اہتمام کرتی ہے اور آج محرم الحرام کی 10 تاریخ گزری ہے اور 10 محرم الحرام نواس رسول، جگر گوش بطول، خاندان نبوت کا پھول جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے 72 افراد سمیت جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا بڑا المناک واقعہ ہے اور واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا بڑا اذیت ناک واقعہ ہے۔ شاید تاریخ اسلام میں اتنا المناک واقعہ، اتنا کربناک واقعہ، اتنا تکلیف دہ واقعہ اور اتنے جناب تکلیف میں ڈالنے والا واقعہ شاید تاریخ اسلام میں ہمیں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزرنے کے بعد آج جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اور خصوصاً 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو صدیاں گزرنے کے بعد واقعہ کربلا کی تکلیف آج بھی مسلمان سمجھتا ہے اور آج بھی 10 محرم کا دن جب آتا ہے واقعہ کربلا کی تعریف، واقعہ کربلا کی تکلیف امت کا ہر فرد محسوس کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں بتاتا کیا ہے اور واقعہ کربلا کس بات کی وجہ سے پیش آیا؟ یہ بات تو سب جانتے ہیں نا، جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو حق سمجھا اسے حق سمجھا اور جسے غلط سمجھا
اسے غلط سمجھا، حق کو حق سمجھنے کے بعد حق کا ساتھ دیا، اور غلط کو غلط سمجھنے کے بعد غلط کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، اپنے خاندان کے افراد کی قربانی دینا برداشت کر دی، لیکن غلط کو تسلیم نہیں کیا، غلط کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ آج کربلا کا واقعہ جب بھی کہا جاتا ہے، تذکرہ کرنے والا جناب حسین کا تذکرہ کرتا ہے اور حسین کی عظمت بتاتا ہے کہ واقعہ کربلا نے حسین نے جناب مظلومیت کا ساتھ دیا۔ واقعہ کربلا کا تذکرہ کرنے والا ہر فرد بتاتا ہے ظلم کے سامنے حسین ڈٹ گیا، غلط کے سامنے حسین ڈٹ گیا، جبر کے سامنے حسین ڈٹ گیا، ناانصافی کے سامنے حسین ڈٹ گیا۔ میں بھی مانتا ہوں غلط کے سامنے حسین ڈٹ گیا، جبر کے سامنے حسین ڈٹ گیا، ظلم کے سامنے حسین ڈٹ گیا، زیادتیوں کے سامنے حسین ڈٹ گیا۔ اس انداز سے ڈٹا حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، بچوں کو قربان کر لیا، خواتین کو قربان کر لیا، لیکن جناب باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو پتا چلا حسینیت اسی چیز کا نام ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت کا نام ہے، جبر کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت کا نام ہے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت کا نام ہے۔ پتا چلا کہ یزید کو جب حسین نے صحیح تسلیم نہیں کیا، یزید کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پتا چلا جسے حسین نہیں مانے گا وہ غلط ہوگا، جسے حسین مانے گا وہ صحیح ہوگا۔ واقعہ کربلا میں اگر حسین نے یزید کو نہیں مانا تو اس لیے نہیں مانا نا کہ یزید حسین کے ہاں درست نہیں تھا اور یزید حسین کے ہاں صحیح نہیں تھا، یزید حسین کے ہاں درست نہیں تھا، اس لیے تو حسین نے سر کٹانا برداشت کر لیا، لیکن یزید کو ماننے سے انکار کر دیا اور بتا دیا حسین اور حسین کا گھرانہ جسے سچا مانتا ہے اسے تسلیم کرتا ہے، جسے نہیں مانتا اسے تسلیم نہیں کرتا۔ تو جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کا یہ عالم ہے، حسین کی نقشے کا یہ عالم ہے اور حسین کے حق کے ساتھ دینے کا یہ عالم ہے، جناب حسین نے حق کا یہ درس سیکھا کہاں سے ہے، استقامت کا یہ درس سیکھا کہاں سے ہے، حوصلے اور عزم کا یہ درس سیکھا کہاں سے ہے، جذبے اور ولولے کا یہ درس سیکھا کہاں سے ہے۔ ہر بندہ کہے گا حسین علی کا بیٹا ہے، حسین نے عزم کا درس علی سے سیکھا ہے، حسین نے استقامت کا درس علی سے سیکھا ہے، حسین نے جذبے کا درس علی سے سیکھا ہے اور حسین نے ولولے کا درس علی سے سیکھا ہے۔ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے اور ولولے کا اور حوصلے کا یہ عالم ہے، تو جس علی سے حسین نے جذبہ سیکھا ہے اور حوصلہ سیکھا ہے، اس علی کے جذبے اور حوصلے کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں بات اپنے اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا جناب وقوع پذیر ہوا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ جناب یزید کو حسین نے غلط مانا تو غلط آخر تک مانا، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، غلط کو غلط کہا اور آخر تک غلط کہا، جس کو صحیح نہیں مانا، جسے صحیح نہیں سمجھا، جسے درست نہیں سمجھا، آخر تک غلط کو غلط کہا۔ تو پتا چل گیا کہ حسینیت جس کو غلط سمجھے اسے آخر تک غلط سمجھتی ہے اور حسینیت جسے صحیح سمجھے اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حسین نے جذبے کا یہ درس اور حوصلے کا یہ درس اور ہمت کا یہ درس اور ولولے کا یہ درس جناب علی المرتضیٰ سے سیکھا، تو پتا چلا کہ علی المرتضیٰ جناب صدیق اکبر کی امامت اور خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، جناب عمر کی خلافت اور امامت کو تسلیم کرتے ہیں، جناب عثمان کی امامت اور خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ علی کا بیٹا اگر یزید کو تسلیم نہ کرے، یزید کو درست نہ مانے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اسے اپنا امام تسلیم نہیں کرتا، اور یہی حسین کا ابا جناب علی المرتضیٰ جناب صدیق
صدیق اکبر کے ہاتھ میں امامت کی بیعت بھی کرتا ہے، خلافت کی بیعت بھی کرتا ہے، فاروق اعظم کو اپنا امام بھی مانتا ہے، فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ بھی مانتا ہے، جناب عثمان غنی کو جناب حسنین کا ابا علی المرتضی شیر خدا جناب عثمان کو خلیفہ بھی مانتا ہے، امام بھی مانتا ہے۔ تو حسینیت تو اسی چیز کا نام ہے نا۔ اگر یزیدیت کو نہ ماننے کا نام حسینیت ہے تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا، ابو بکر کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، عمر کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، عثمان غنی کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، ابو بکر کی امامت کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، عمر کی امامت کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، عثمان کی امامت کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، امیر معاویہ کو اپنے امام ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، صحابہ کرام کی عظمتوں کو ماننے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، فاروق اعظم کے پیچھے جناب امام جناب نمازیں پڑھ کے نماز پڑھنے کا نام بھی تو حسینیت ہے نا، جناب عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا نام بھی تو جناب حسینیت ہے نا، اور جناب عثمان غنی کے در کی چوکی داری کا نام بھی تو حسینیت ہے نا۔ تم حسینیت کی بات کرتے ہو، ادھوری کرتے ہو، نامکمل کرتے ہو، ناقص کرتے ہو۔ آئیے محرم الحرام میں عزم کرے، ہم نے حسینیت کی بات کرنی ہے، حسین کا سوچ بتانی ہے، حسین کا نظریہ بتانا ہے، حسین کا عقیدہ بتانا ہے، حسین کی سوچ بتانی ہے، حسین کا علم بتانا ہے، حسین کا تقوی بتانا ہے، ادھورا نہیں، ناقص نہیں، مکمل بتانا ہے۔ حسینیت صرف کربلا کے میدان میں آنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کو اپنا امام ماننے کا نام بھی حسینیت ہے، عمر کو اپنے امام ماننے کا نام بھی حسینیت ہے، عثمان غنی کو اپنے امام ماننے کا نام بھی حسینیت ہے، جناب امیر معاویہ کو اپنے امام ماننے کا نام بھی حسینیت ہے۔ محرم الحرام میں تذکرہ عمر کے سننے والوں، حسین کا تذکرہ سننے والوں، دنیا کو بتا دو اہل سنت عمر کا تذکرہ بھی عبادت سمجھ کر کے کرتی ہے، حسین کا تذکرہ بھی عبادت سمجھ کر کے کرتی ہے، عمر کو بھی عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں، جناب حسین کو بھی عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں، عمر کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حسین کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جس کے دل میں عمر کی محبت نہیں ہے اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھ سکتے، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کو بتا دو، یہ سنبھال کر کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔